کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے ہم نے اخلاق کے بارے میں بتایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے یا آپ کے زمانے کے لوگ تھے۔ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد مجاز صاحب، جب ہم امت مسلمہ کا حال دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اخلاق نبوی تو بہت دور، اخلاق حسنہ بھی ہمیں اپنے آس پاس دکھائی نہیں دیتے۔ اس پستی، اس گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اصل میں اس کی وجوہات پہ نظر ڈالیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں سنا دوں۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اخلاق کے اچھے ہیں۔ ایک اور روایت میں بات ملتی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضور ہمیں دے کے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں، مین وجہ جو اس وقت معاشرے میں اخلاقی پستی کی نظر آتی ہے وہ تعلیم کی کمی اور وسائل کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں آج ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ قرآن کی آیت یہ ہے، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ اصل بات یہ ہے، ہم زبانی تو کہہ رہے ہیں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمیں گلیوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جیسے لوگ نہیں ملتے جن کے کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کے گئے ان سے ہم بہت دور ہیں، ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ اصل میں ہمیں ایک بات یہ دے دی گئی کہ تم 5 نمازیں اپنی پوری کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ باقی سب چیزوں سے ہمارا دھیان ہٹا دیا گیا۔ بچپن سے ہمیں اس طرح سے پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچا ہی نہیں جاتا۔ آج لوگ گھروں میں اخلاقیات کی پریکٹس نہیں کرتے، اور اس کے لیے پورے معاشرے میں 4 مجرم میری نظر میں علم کے حساب سے میرے۔ جی، ہم ان مجرموں کی طرف بھی جائیں گے مجاز صاحب۔ ابھی آپ نے بہت پتے کی بات کہہ دی کہ اسلام کو صرف ہم نے عبادات تک، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عبادات بھی جو ہے وہ صرف ظاہری رسومات کی شکل لے کے اختیار کرتے رہ گئی ہیں۔ اگر آپ، جیسے آپ نے کہا کہ صرف سارا فوکس، سارا زور یہ ہے کہ نماز 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 اور صرف نماز، تو کیا نماز کی پابندی انسان کو اخلاق سے جوڑنے میں جو ہے کہیں نہ کہیں معاون ثابت ہوتی ہے، یا صرف نماز پر توجہ رکھنا اور باقی چیزوں کو اپنے جو معاملات ہیں انہیں فراموش کر دینا اخلاق سے دوری کا سبب ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک علت بیان کی قرآن نے۔ ہمیں جو نماز دی گئی ہے وہ ڈسپلن سکھانے کے لیے دی گئی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز تمہیں برائی اور فحش منکر سے روک دے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ برائیاں بھی معاشرے میں جاری ہیں، نمازیں بھی جاری ہیں، کہاں روک رہی ہمیں نماز؟ آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف نماز قائم کرنے سے، صرف اور صرف نماز پڑھ لینے سے، چلتی پھرتی ایسی تیزی کی جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کی نمازیں ہیں، اخلاقیات میں نہیں آتے لوگ۔ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 طریقے کے لوگ ہیں جو معاشرے میں اثر انداز ہو رہے ہیں، اس وقت کی جو حالات ہیں اس میں سب سے پہلے تو ماں باپ ہے۔ وہ اپنے گھروں میں اخلاقیات کو پریکٹس نہیں کرتے، بچپن سے بچوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، دھوکہ مت دو، اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ گالی گلوچ ہو، مار پیٹ ہو، دھوکے بازی ہو، جھوٹ بولنا ہو، اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں پہ تشدد کریں گے، اپنے جو بیوی کے مائکے والے ہیں انہیں گالیاں دیں گے، ان کی برائیاں کریں گے۔ اسی طرح بیوی ہے، مطلب اپنے خاوند کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کی غیبتیں کریں گے بچوں کے سامنے۔ تو بچہ جو ہے وہ آپ کی اس پریکٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ یہ زبانی تو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، اور خود نہیں کر رہے، تو اس لیے ان کے دلوں پہ اس طرح کا اثر نہیں ہوتا، اسی لیے ماں باپ کی عزت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ بچے بہت بڑے آبزرور ہیں، بے شک ماں باپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے افعال جو ہیں یا ان کی بات چیت، وہ بچے کتنی گہرائی سے اور گہرائی سے اس کو نوٹس کر رہے ہیں اور اپنی شخصیت میں وہ اتار لیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کی آئیڈیل ہوا کرتی ہیں، باپ جو ہے وہ بیٹے کا آئیڈیل ہے، تو جو باپ جو کچھ کرتا ہے وہ لاشعوری طور پر بیٹے کے ذہن پر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوہری پالیسی ہے مجاز صاحب، ہم اس کی طرف آ رہے ہیں کہ والدین کا جو یہ کرنا ہے یا ان کی جو یہ باتیں ہیں، یہ بچوں کو ان کے اخلاق کو کتنا خراب کر رہی ہیں، بگاڑ رہی ہیں؟ بے انتہا۔ اصل میں وہی جو آپ کہہ رہی ہیں، جو آبزرور ہیں،
بچپن سے وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بات بات پہ ہماری ماں کو گالی دیتا ہے، تو وہ گالی ان کے دلوں میں، حضور نے 63 سال میں ایک بھی گالی نہیں دی. آپ حضور کی زندگی تو دیکھیں نا اٹھا کے، ان کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ. وہ رویہ جو ہے، جوان بیٹی گھر میں ہوں گی، ان کے سامنے ایسی مغلظات گالیاں دیں گے کہ جو سنی نہیں جا سکتی. ایسے اپنی بیویوں پہ تشدد، ان کے ماں باپ، ان کے بھائیوں، ان کی بہنوں کو گالیاں دیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے. تو بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، آگے اس نے وہی سیکھ کے اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ وہی کرنا ہے. ایسے ہی ماؤں کا رویہ، وہ اپنے خاندان والوں کی جب غیبتیں کریں گی بچے کے خاندان والوں کی، تو لازمی بات ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری ماں کریکٹر لیس ہے اس معاملے میں، بالکل اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. کہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ کریکٹر جو ہوتا ہے انسان کا، وہ تو اندر سے بڑا کرتا ہے اسے. تربیت بچپن سے ہوتی ہے، پہلے تربیت کراتے تھے لوگ ایسے اسکولوں میں، ایسے مدارس میں. دوسرے نمبر پہ جو مجرم میرے نزدیک ماں باپ کے بعد وہ اساتذہ ہیں. آج کل کے جو ٹیچرز ہیں، جو مدرسے میں بچے پڑھنے جائیں، ایک تو ان کا مقصد ہی بدل گیا. مقصد وہاں تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد جو غریب لوگ ہیں ان کا روٹی کپڑا اور مکان، اور جو امیر لوگ ہیں ان کا صرف اور صرف جاب اور لگژری لائف. مطلب یہ جو پہلے تربیت والی بات ہوتی، ایسے ہی استادوں کا بھی معاملہ بدل گیا کہ ان کا مقصد صرف تنخواہ لینا ہے. ان کے دل میں بھی نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کی ان کی تربیت کریں. سب نہیں ہوں گے، تھوڑے بہت بچے ہوں گے، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے. آپ کالجز کا حال تو دیکھو نا، گالی گلوچ فیشن ہے وہاں پہ. نشہ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بن گیا. جو نشہ نہیں کرتا اسے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانے فیشن ہے. مطلب اور بھی تمام اخلاقی پستیاں جتنی بھی ہیں وہ کالج میں، مدرسوں میں، سب. اصل میں تو معاشرے کو فیس کرتا ہوں نا، پورے معاشرے سے میرے پاس لوگ روز آتے ہیں، 300-400 لوگ. اب آپ دیکھو کہ پورے معاشرے سے جب لوگ آتے ہوں گے تو ان کی کیسی کیسی برائیاں، کیسی کیسی پستیاں میرے سامنے آتی ہوں گی. تو مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. دوسرے نمبر جو استاد حضرات ہیں، ان کے دل میں اگر اپنے بچوں کی ہمدردی ہوگی اور ان کی یہ دنیا اور وہ دنیا بھی سنوارنے کا جذبہ ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ وہ ان کی تربیت پہ دھیان دیں گے اور ان کی اخلاقی جو مطلب اخلاق جو ہے ان کے، وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں دکھائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ، اور خود بھی وہ اس پہ عمل پیرا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ وہی بات جو ماں باپ کے ساتھ ہے وہی استادوں کے ساتھ ہے. تو بنیادی چیز مجاز صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تربیت ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی مرحلے پر ہو، گھر میں ہو، اسکول کالجز میں ہو، یا پھر ہم اس طرف بھی بڑھتے ہیں جہاں ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا. 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے پیچھے مقصد یہی کار فرما ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ ایک طرح سے درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی. وہاں بیٹھ کر اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی، تربیت کی جاتی تھی، تزکیہ نفس ہوتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ مجھ سے دریافت کرو، کچھ پوچھنا ہے، کچھ نیا واقعہ، کوئی ایسی بات جو تمہاری سامنے آئی ہے وہ بیان کرو. تو وہاں جو یہ 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد تھوڑا وقت لوگ مساجد میں گزارا کرتے تھے. آج تو مساجد میں وقت گزارنے کا تصور نہ پہلے تو وہ کمیونٹی سینٹر تھے نا. اصل میں جو مسجدیں تھیں، مسجد نبوی ہو یا اور آس پاس جو عرب میں مسجدیں کھل گئی تھی، آپ یہ دیکھیں نا کہ تیسرے جو مجرم ہیں میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں محلوں میں ہیں، ان کے جو امام حضرات ہیں انہیں معلومات ہی نہیں ہے، وہ کچھ بتاتے ہی نہیں لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں نا، مسجد میں جب نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ 5 نمازیں باجماعت، تو پیچھے سے بلغم نکالنے کی آوازیں وضو خانے سے، ایسی ایسی آوازیں کہ آدمی کا دل کچا ہو جائے. ایسے کھانسیں گے، ایسے چھینکیں گے، ایسے آپس میں بحث کریں گے، ایسے جھگڑے کریں گے. آپ یقین کریں، لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ جو میڈیٹیشن کی جگہ ہے، جو مراقبے کی جگہ ہے، ایسی جگہ آئے ہوئے ہیں. اچھا، انہیں منع کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیمات دے گئے ہیں. یہاں ایک ہے مجاز صاحب کہ ایک شخص نے مسجد نبوی کے کونے میں جو ہے وہ قضائے حاجت کر دی، پیشاب کر دیا. اب صحابہ جو ہیں وہ مارنے دوڑے اس پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، اسے نقصان نہ پہنچانا، اسے معلوم نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک ڈول منگوایا پانی کا اور وہاں پر اس کو دھلوا دیا، بہا دیا. اور پھر اس شخص کو کہا کہ مساجد جو ہے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ نماز کے لیے ہے، ذکر الہی کے لیے ہے. تو یہ طریقہ تھا بتانے کا کہ اس کا دل بھی جو ہے وہ کچا نہ ہو. اس کے بعد وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا اللہ، محمد کی مغفرت کر، محمد پہ رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مجھ پہ رحم کر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دعا کو تم نے 2 لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دل تو آپ ہی نے نہ رکھا، باقیوں سے تو مجھے ڈانٹ ہی پڑی ہے. تو یہ وہ طریقہ تھا، یہ وہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا، وہ جاہلوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ کیسے تھے. یہ جاہل بھی تھا، مسافر بھی تھا، ابھی تک یہ ایمان میں نہیں، بدو تھا. تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ مسجدوں کا حال ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہ گندے کپڑوں میں پہنچ جائیں گے،
کیسی بھی حرکتیں کریں گے. حضور تو سکھا کے گئے ہیں کہ تمہیں چھینک آئے کھانسی آئے تو ہاتھ رکھ لو منہ پہ. وہ سب تعلیمات اصل میں اگر کوئی حرکت ایسی ہوتی ہوئی دیکھیں تو کم سے کم امام حضرات کو یہ معلومات تو ہو, یہ حدیثیں پیش تو کر سکیں. آج تو ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں کہوں گا تو مجھے پلٹ کے بے عزتی نہ کر دیں. اللہ سے ڈرتے نہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. اصل میں تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے ڈر کا ہی تو نام ہے. اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا. تیسرے مجرم تو یہ ہوئے کہ انہیں صحیح تعلیمات ہی نہیں ہوتی, انہیں رکھ دیا جاتا ہے 200-400 روپے, 1000, 2000, 4000 روپے کے امام. ایسے امام ایسے ہی مقتدی. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سارے نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر کا حال یہی ہے. چوتھے, سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے. پہلے جو ہماری سوسائٹی کے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ کوئی برائی ہوتی دیکھ کے اسے روکتے تھے, منع کرتے تھے. لوگ بھی برائی کرتے دیکھ کے, مان لو کوئی بزرگ آ رہے, کچھ لوگ بیٹھے ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں, بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں, جوا کھیل, وہ چھپ جایا کرتے تھے, ہٹ جایا کرتے تھے, تتر بتر ہو جاتے تھے. پھر جب وہ بزرگ چلے گیا پھر اکٹھے ہو گئے چاہے, لیکن کم سے کم ان بزرگ کا روب تھا. اب تو کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں, بہت مشہور حدیث ہے, سب نے سنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم کہیں برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو, زبان سے نہ روک سکو تو دل سے برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث اتنی آسان نہیں ہے. اسے اگر آپ پھیلا کے دیکھیں گے تو حضور کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تمہارا ہاتھ چل سکتا ہے وہاں تم نے ہاتھ چلانا ہے برائیوں پہ. اگر آپ کے بیوی بچے کسی حرام کام میں ملوث ہیں, آپ کے ماتحت لوگ, آپ کے جو بھی چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی بہنیں ہوں, بھائی ہوں, یا بیٹے بیٹی ہوں, بیوی ہوں, تو آپ کو وہاں ہاتھ چلانا ہے. اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے, وہاں آپ کی زبان سے کام نہیں چلے گا. آج تو لوگ اپنے بچوں سے, بیویوں سے ڈرتے ہیں, منع ہی نہیں کرتے. وہ کتنے حرام کاموں میں ملوث ہوں, ان کے سامنے بیٹھے ہوئے الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پہ یا موبائل پہ دیکھتے رہیں گے, منع ہی نہیں کرتے. دوسرے, جہاں آپ کی زبان سے کام ہوتا ہو, اب معاشرے میں آپ نکلے باہر, آپ زبان سے تو منع کرو, بیٹے کیا جوا کھیل رہے ہو, کیوں گالی گلوچ کر رہے ہو, کیوں بیڑی سگریٹ اتنی سی عمر میں. پہلے تو بزرگ منع کرتے تھے, اب تو منع ہی کرتے, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری بے عزتی نہ کرتے. اگر آپ کا مقصد ان کی نصیحت ہوگی, اگر آپ کا مقصد اپنی خود نمائی نہیں ہوگی اور فرضیت کرنا نہیں ہوگا, تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ انہیں پیار سے ایک طرف لے جا کے, بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ حرام کام ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے. آپ یقین کرو اس کے دل پہ اثر ہوگا. لیکن لوگ منع کرنے والے ہی ختم ہو گئے. تو یہ سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے. بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرفہ عمل نہیں ہے, یہ دو طرفہ عمل ہے. سمجھانے والا سوچتا ہے کہ میں آج کے دور میں اپنی عزت سنبھال لوں, کیونکہ اگلا نہ جانے میری پگڑی کس طرح اچھالے. لوگوں میں تحمل بھی نہیں ہے, بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے, برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. اب وہ جو دوسرا شخص ہے وہی سوچتا ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے, یہ کون ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر کسی نوجوان کو ٹوک رہا ہے تو تھوڑی دیر میں, یا کسی بچے تک کو, آج کل کے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کو اگر تنبیہ کر دی, تھوڑی دیر میں وہ اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر آ رہا ہے, انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا, انہوں نے مجھے سمجھایا تھا, یا برا بھلا کہا تھا, جو بھی کہا تھا. اب اس کی ماں لڑنے لگ جاتی ہے. تو آج کے دور میں جو یہ تحمل کم ہو رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں بھی وہ جو ایک نگرانی ہوتی تھی, جیسے پہلے محلے میں جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ نگراں کا کام کرتے تھے, وہ محتسب ہوتے تھے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو بچہ ڈر جاتا تھا, فلاں چچا نے دیکھ لیا, اب تو میرے ابا تک شکایت پہنچ جائے گی. اصل میں خود بھی اب کریکٹر فل نہیں رہے نا, وہ خود کریکٹر لیس ہیں. جو بڑے لوگ ہیں ان کی حرکتیں, ان کے معاملات, اور مقصد بھی ان کا وہ نہیں ہوتا. ان کا مقصد ڈانٹنے میں کوئی اپنی کوئی تعصب نکالنا ہے, کوئی اور معاملہ ہوگا. اگر وہ چاہیں گے کہ اس بچے کی نصیحت کروں میں, تو اسے بہت پیار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ بھی خود بتا رہی ہیں, بدو کو کس طرح سے پہلے پورا پیشاب کرنے دیا, اسے روکا نہیں بیچ میں. صحابہ کرام دوڑے تو انہیں روکا, اس کے بعد پھر پیار سے اسے بٹھا کے جبھی تو اس نے دعا کی, اور یہ بات تک کہی کہ آپ کی وجہ سے تو میں یہاں بچا ہوں. تو یہ حضور کا ایک بدو کے ساتھ نہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ. نماز کے پیچھے کسی نے تالی بجا دی, اسے بہت پیار سے سمجھایا. مطلب رویہ ایسا تھا. اگر وہ رویہ آج بھی ہم اپنے, لیکن ہمارا اپنا کریکٹر بھی تو ہو نا, ہمارے اپنے اندر پاکی ہوگی تبھی تو ہم پاکی بانٹیں گے. جو چیز ہمارے اپنے اندر ہوگی وہی تو ہم لوگوں میں بانٹ پائیں گے. یہاں ایک سوال پھر ہے مجاز صاحب, کہ ہمارے اندر وہ پاکی کیسے آئے؟ کیا خدا کا خوف کم ہو گیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کو بھول بیٹھے ہیں, یا اس چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک نگراں ہے, ایک ایسی مقدس ہستی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, سوتے جاگتے حاضر غائب وہ ہمارے تمام افعال کو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے دلوں میں اتر کے ہمارے نیتوں کو جان لیتا ہے, ہماری شہرت سے قریب ہے. تو پھر ہم یہ جو ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے, یا ہمارے اندر جو پاکیزگی اخلاق کی ہو, افعال کی ہو, اطوار کی ہو, نفسیات کی ہو, سوچ اور فکر کی ہو, یہ تمام چیزوں کی جو پاکیزگی ختم ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ صفائی پہ توجہ نہیں ہے, نہ تو روحانی صفائی ہے, نہ جسمانی صفائی, نہ لباس کی صفائی,
نہ اداروں کی صفائی، نہ گھروں کی صفائی، نہ مسجدوں کی صفائی. آپ یہ دیکھیں کہیں صفائی پہ کوئی دھیان. جس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہوں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس کا یہ حال ہے. آپ محلے سے گزر جاؤ کسی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غیر مسلموں کا محلہ ہے یا مسلمانوں کا محلہ ہے. یہ تو حال ہے. ہمارے اپنے ذہن میں صفائی ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ان کے کپڑے پیبند والے ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی گندا کپڑا نہیں. حضور کا جھولا چیک کریں آپ، اس میں آپ کو کنگھی ملے گی، تیل ملے گا، شیشہ ملے گا اور ایک رومال ملے گا جو گردن پہ تیل آ جاتا ہے وہ صاف کرنے کے لیے. کبھی کسی کپڑے پہ کوئی دھبا نہیں ملے گا. پیبند تو ملے گا، دھبا نہیں ملے گا. اسی طرح سے یہ ساری تعلیمات اپنے صحابہ کو دے کے گئے ہیں. وہی تعلیمات تو ہمیں لینی ہے. آج ہمارا سارا زور ہمیں سکھا دیا گیا کہ تم 5 نمازیں پڑھ لو، بس وہ تمہارے لیے کافی ہے. اگر صرف روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز ہی سب کچھ ہوا کرتا تو حضور صرف وہی بتانے کے لیے آتے. حضور ہماری پوری اصل میں دین جو ہے نا وہ صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کے شام تک اور جینے سے لے کے مرنے تک پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے دین. وہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا تو جب تک وہ صفائی ہمارے اپنے قلب میں نہیں ہوگی، آپ یقین کریں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں صفائی بتائی نہیں گئی، ہمیں صرف اور صرف چند عبادات پہ لگا دیا گیا، ہماری اخلاقیات پہ زور دیا ہی نہیں گیا. ہمیں بچپن سے جو چیزیں سکھائی گئی، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہم آگے لے کے معاشرے کو دے رہے ہیں. اسی لیے آج ہماری پستی کا یہ حال ہے اخلاق کی کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہی نہیں. بالکل مجاز صاحب، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے کہیں دور دور تک جو ہے وہ کوئی شائبہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے، یا ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق. تو حسن اخلاق پر بار بار زور دیا گیا، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث بھی بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو مکارم الاخلاق جو ہیں ان کو ہم دیکھیں تو بڑی معمولی سی چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ یقین کریں دین اتنا آسان ہے. حضور تو خود کہے گئے میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں، آسان دین بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ صرف عبادات کو دین سمجھ لیا گیا، اور جو وعدہ خلافی ہے یا وقت کی پابندی ہے یا خوش اخلاقی ہے یا زندگی گزارنا ڈسپلن کے ساتھ، صاف ستھرے رہنا، سنجیدہ گفتگو کرنا، ان سب سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا بچپن سے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیمات جب تک نہیں حاصل ہوں گی، اس طرح کے سینٹر بنے جو ہمیں بتائیں. حضور نے فرمایا منافق کی 3 پہچان ہے، ایک روایت میں 4 پہچان بتائی. جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھواؤ امانت میں خیانت کرے گا، اور جب بات چیت کرو ذرا سی بحث ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے گا. اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کل گفتگو کریں گے مجاز صاحب، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو کا جو موضوع ہے اس کا حق ہم ایک دن میں ادا نہیں کر سکیں گے. تو انشاءاللہ کل بھی آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، باقی کی باتیں ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ